چلتے ہیں سارنگی بجانے والے کے بقیہ قصے کی طرف۔ مولانا فرماتے ہیں مطربے کے عزوے جہاں شد پر طرب، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گویا تھا بھائی کہ جس سے عالم مستی سے بھر گیا تھا۔ رستہ از آوازش خیالات عجب، فرماتے ہیں اس کی آواز سے عجیب و غریب عشقیہ خیالات پیدا ہو جاتے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَاز نوائش مرغ دل پراں شدے، فرماتے ہیں اس کی آواز سے دل کا پرندہ پرواز کرنے لگتا۔ وَاز صدائش ہوش جاں حیراں شدے، اور اس کی آواز سے روح کے بھی ہوش اڑ جاتے۔ مزید لکھتے ہیں چوں برآمد روزگار و پیر شد، فرماتے ہیں جب اس کی عمر ڈھلی اور وہ بوڑھا ہو گیا، باز جانش اج عجز پشہ گیر شد، تو فرماتے ہیں اس کی جان کا باز عاجزی سے مچھر کا شکاری بن گیا، یعنی اب اس سے گایا نہیں جاتا کہ بڑے بڑے لوگ اس کو سنیں۔ پشتے او خم گشت ہم چوں پشتے خم، فرماتے ہیں اس کی پشت مٹکے کی پشت کی طرح خمدار ہو گئی۔ ابرواں برچشم ہم چوں پارے دم، فرماتے ہیں اس کی ابرو آنکھوں پر دمچی کی طرح آگے۔ آنوا کے رشک زہرہ آمدہ، فرماتے ہیں کہ وہ آواز جس سے اس دور کی مشہور مغنیہ زہرہ بھی جس کو بہت پسند کرتی تھی، ہم چوں آواز خرے پیرے شدہ، فرماتے ہیں وہ آواز بوڑھے گدھے کی آواز جیسی ہوگی۔ خود قدامی خوش کہ ناخوش نہ شد، فرماتے ہیں کہ بھلا کوئی ایسا خوش ہے جو کبھی ناخوش نہ ہوا ہو، یا قدامی سقف کہ عام مفرش نہ شد، اور فرماتے ہیں کہ کون سی ایسی چھت ہے جو گری نہ ہو۔ جز آواز عزیزاں در صدور، فرماتے ہیں سوائے اللہ کے دوستوں کی اس آواز کے جو ان کے باطنوں سے آتی ہے، کہ بود از عکس دمے شان نفخ سور، فرماتے ہیں جو سور پھونکا جائے گا نا وہ بھی ان کی آواز ہی کی صدائے بازگشت ہوگی۔ لوگوں کے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے سینوں سے جو آواز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی ان کی صدائے بازگشت ہوگی، یعنی اللہ کی ہی آواز ہوگی۔ درونے کہ این دروہا مست زوست، فرماتے ہیں کہ یہ خاصان حق کے باطن ہیں جن سے ہمارے باطن بھی مست ہیں۔ نیستے کہ این ہستی ہائے ماں ہست از اوست، فرماتے ہیں وہ ایسے فانی ہیں کہ ہماری ہستیاں بھی ان سے قائم ہیں۔ کوہربائے فکر دہر آواز اوست، پھر فرماتے ہیں کہ ان کی آوازیں ایسے مقناطیس ہیں جو دنیا کی فکروں کے لوہے کو اپنی طرف کھینچ کے ختم کر دیتے ہیں۔ لذت الہام و وحی و راز زوست، پھر فرماتے ہیں کہ ان کی آوازیں الہام و وحی و راز کی لذت بخشنے والی ہیں۔ آگے پھر مولانا سارنگی بجانے والے کے قصے کو جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں مطرب پیر تر گشت و ضعیف، فرماتے ہیں کہ وہ گویا بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ شد از بے کسبی رہین یک رغیف، فرماتے ہیں وہ نہ کمانے کی وجہ سے ایک روٹی کا بھی محتاج ہو گیا۔ میں اس کو مختصر کروں گا، اب اسے سنتا کوئی نہیں، اس نے اللہ سے یوں عرض کیا نیست کسب امروز مہمان توام، اے اللہ اب میں کما نہیں سکتا، اب میں تیرا مہمان ہوں۔ چنگ بہر تو زنم کانے توام، اب میں تیرے لیے سرنگی بجاؤں گا کیونکہ غلام تو میں تیرا ہی ہوں۔ چنگ را برداشت شد اللہ جوئے، اس نے اپنی سارنگی اٹھائی اور اللہ کی تلاش میں مولانا فرماتے ہیں نکل پڑا۔ سوئے گورستان یسرب آہ جوئے، فرماتے ہیں آہیں بھرتا ہوا مدینہ شریف کے قبرستان میں چلا گیا۔ گفتہا ہم از حق ابریشم بہا، بولا اللہ تعالیٰ سے سارنگی بجانے کا انعام چاہوں گا کہ او بن کوئی پذیرد کل برا، کیونکہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تو کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتے ہو۔ چنگ زد بسیار و گریاں سر نہاد، مولانا فرماتے ہیں اس نے بہت سارنگی بجائی اور روتے روتے سر رکھ دیا۔ چنگ بالی کرد و بر گورے فتاد، فرماتے ہیں اس نے اپنی سارنگی کا تکیہ بنایا اور قبر پر گر گیا، قبرستان میں ہے۔ خواب بردش مرغ جاں از حبس رست، فرماتے ہیں کہ اس کو نیند آ گئی اور اس کی روح کا پرندہ قید سے چھوٹ گیا۔ چنگ و چنگیرا رہا کرد و بجست، فرماتے ہیں اس کی روح نے سارنگی اور سارنگی بجانے والے کو چھوڑا اور عالم غیب میں سیر کرنے لگی۔ آگے فرماتے ہیں گشت آزاد از تنو رنج جہاں، فرماتے ہیں اس کی روح جسم اور اس جہان کے جھگڑوں سے آزاد ہو گئی، خواب دیکھنا شروع ہو گیا۔ در جہان سادہ و صحرائے جاں، اور فرماتے ہیں ایک سادہ عالم اور روح کے میدان میں جا پہنچی۔
یہ اس کی روح کی بات بتا رہے ہیں۔ جانے او آنجا سرایاں ماجرا، فرماتے ہیں اس کی روح وہاں جا کر اپنی داستان سنانے لگی کہ اندر ہی جا گرب ماں دندے مرا، کہ کاش مجھ کو اسی جگہ رہنے دیتے، بے پرو بے پا سفر میں کرد میں۔ کیا کہتی ہے اس کی روح کہ میں یہاں بغیر پروں کے اور بغیر پاؤں کے سفر کرتی، بے لبو دنداں شکرمی خرد میں، اور بغیر ہونٹوں کے اور بغیر دانتوں کے شکر کھاتی، ذکر و فکر فارغ از رنج دماغ۔ اور روح کیا کہتی ہے کہ اگر یہاں رہتی تو سوچ کی تکلیفوں سے دور رہتی اور دن رات اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتی۔ کردم با ساکنان چرخلاغ، اور کیا کہتی ہے کہ آسمان والوں کے ساتھ خوشیاں مناتی، امر می آمند کہ ہی تام مشو، ادھر سے غیب سے کیا آواز آتی ہے روح کو کہ خبردار زیادہ لالچی نہ بن، چوں از پایت خار بیروں شد برو، جب تیرے پاؤں سے غفلت کا کانٹا نکل گیا ہے اور تجھے مشاہدہ حاصل ہو گیا ہے تو اب دنیا میں واپس چلی جا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں آن زماں حق بر عمر خواب گماشت، ادھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا دور ہے ان پر نیند طاری کر دی، تاکہ خیش از خواب نہ تواس داشت، اتنی سخت نیند آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نیند کو ہٹا نہ سکے۔ در عجب افتاد کہ این ماہود نیست، کیا تعجب کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سونے کی عادت نہیں ہے، و این از غیب افتاد بے مقصود نیست، سوچتے ہیں غیب سے نیند طاری ہو رہی ہے، بے مقصد نہیں ہے آج۔ سرنہاد و خواب بردش خواب دید، مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سر رکھا، ان کو نیند آ گئی اور انہوں نے خواب دیکھا کہ آمدش از حق ندا جانش شنید، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی جو ان کی روح نے سنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو الہام دیا۔ کیا الہام دیا یہ مولانا بعد میں بتائیں گے، یہاں پہ ہمیں روکتے ہیں اور اپنے درسی مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آن ندائے کہ اصل ہر بانگ و نواست، فرماتے ہیں کون سی آواز آئی؟ وہ آواز جو ہر آواز کی اصل ہے۔ خود ندا آست و این باقی صداست، فرماتے ہیں وہی تو آواز ہے، باقی سب تو گونج ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ترکو کردو پارسی گو و عرب، فرماتے ہیں کہ ترکوں نے، کردوں نے، فارسی بولنے والوں نے اور عربوں نے فہم کردہ آندا بے گوش و لب، فرماتے ہیں بغیر کانوں کے اور بغیر ہونٹوں کے اس آواز کو سن رکھا ہے۔ اولیاء مراد ہے اس سے، بہت سارے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خود چ جائے ترک و تاجک است و زنگ، فرماتے ہیں بھائی بلکہ یہ ترک تاجک اور حبشی پر منحصر نہیں ہے، فہم کردست این ادارہ چوب و سنگ، فرماتے ہیں اس کی آواز تو لکڑیوں اور پتھروں نے بھی سنی ہوئی ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمیں متعدد درس دیے ہیں۔ ان اشعار سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے جسے حضرت علامہ نے یوں فرمایا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یعنی اس کی مخلوقات سے جو بھی مصیبت اور پریشانی میں اس کے حضور آہوزاری کرے، اس کی نہ صرف دعا ضرور قبول ہوتی ہے بلکہ مولانا نے یہ راز بھی کھول دیا کہ آہوزاری اللہ کی رحمت کا ایسا دروازہ ہے جس سے ان لوگوں کی روحیں بھی صاحب مشاہدہ ہو جاتی ہیں جنہوں نے اس گویے کی طرح دنیا میں عبادت و ریاضت نہیں کی ہوتی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بقول مولانا کے ہماری ہستیاں اولیاء کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو مجھ جیسا ایک عام شخص فوراً اعتراض کرتا ہے کہ یہ شرکیہ کلام ہے کیونکہ ہماری ہستیاں تو اللہ کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن مولانا کی یہ بات بالکل حدیث شریف کے مطابق ہے، کیونکہ یہ حدیث بخاری مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی جب تک اللہ اللہ کرنے والے اولیاء باقی ہیں قیامت نے نہیں آنا۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو بالمشافہ آ کر کسی کی مدد نہیں کرتے، جب کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو اپنی مخلوق میں سے کسی خاص مقرب بندے کو اس کا وسیلہ بناتے ہیں اور یہ مدد من جانب اللہ ہی کہلاتی ہے۔ چوتھا خاص سبق جو اس میں سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملات کے بارے میں اپنے مقرب بندوں کو آگاہ بھی فرماتے ہیں اور انہیں کسی کی دستگیری کا حکم بھی دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اللہ نے الہام دیا کہ یہ سامان لے کے جنت البقیع میں جاؤ اور وہاں پر ہمارا ایک خاص بندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، اس کی مدد کرو۔ پانچواں سبق جو ان اشعار میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے
مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام صرف کردوں فارسی بولنے والوں یا عربوں تک محدود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ الہام پتھروں اور لکڑیوں کو بھی دیتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، اور وہ بہت بڑا مکالمہ ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الہام و وحی صرف نبیوں تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھیں تو اس میں شہد کی مکھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام دینے کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارنگی بجانے والے کے بارے میں کیا الہام دیا۔